بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کو کربلا کی جنگ کے بارے میں کچھ بیسک فیکٹس بتانے جا رہا ہوں. کربلا کی جنگ 10 محرم 60 ہجری کو ہوئی. یہ عراق میں کربلا کے مقام پر ہوئی. اس جنگ میں حضرت امام حسین کے ساتھ 72 آدمی تھے، جبکہ یزیدی فوج جس کی قیادت اور تمیمیت شمر کر رہے تھے اس میں تقریباً 6000 آدمی شامل تھے. جب حضرت امام حسین کا قافلہ عراق پہنچا تو پہلے ان کا راستہ اور تمیمی نے روکا اور اس نے حضرت امام حسین سے یہی کہا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں. لیکن حضرت امام حسین نے 3 شرائط پیش کی کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، یا مجھے کفار سے جہاد کرنے کے لیے سرحدوں پر جانے دو، یا مجھے مکہ مدینہ واپس بھیج دو. لیکن اس نے یہ شرائط ماننے سے انکار کر دیا. پھر اس قافلے کا راستہ شمال نے روکا، لیکن حضرت امام حسین نے پھر یہی شرائط پیش کی اور یہی کہا کہ قافلے کو چلتا رہنے دیں. جب یہ قافلہ کربلا کے مقام پر پہنچا تو حضرت امام حسین نے اس مقام کا نام پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے. تو حضرت امام حسین نے وہیں خیمے ڈال دیے. شمر اور تمیمی نے دوبارہ شرائط پیش کی. شمر نے حضرت امام حسین کے 4 ستیلے بھائیوں کو یہ پیشکش بھی کی کہ ان کے لیے وہ معافی نامہ ابن زیاد سے لکھوا لایا ہے اور ان کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن وہ حسین کا لشکر چھوڑ دیں. لیکن حضرت عباس اور ان کے تینوں بھائیوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. 7 محرم کو حضرت امام حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا. جب 9 محرم کی رات آئی تو حضرت امام حسین کو معلوم تھا کہ 10 محرم کو حق و باطل کے درمیان یہ معرکہ ضرور ہوگا، اور انہوں نے 9 محرم کو اپنے تمام کے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے. میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم میں سے کون جائے گا. جب میں آنکھیں کھولوں گا تب تک تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں. لیکن جب کچھ منٹ کے بعد آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام جانصار وہیں موجود تھے. جب 10 محرم آئی تو ایک ایک کر تمام کے تمام آدمی حضرت امام حسین پر قربان ہوتے گئے، یہاں تک کہ کمسن بچے بھی حضرت امام حسین کے لیے لڑ مرے، جن میں حضرت زینب کے 2 بیٹے اور حضرت امام حسن کا ایک بیٹا شامل تھے، جن کا نام عبداللہ ابن حسن تھا. عبداللہ ابن حسن انتہائی بیمار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس جنگ میں شامل ہوئے اور اس جنگ میں جامع شہادت نوش کیا. اس جنگ میں صرف حضرت امام حسین کے ایک بیٹے حضرت زین العابدین بچ گئے. حضرت زین العابدین اور بچ جانے والے تمام کے تمام قیدیوں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں حضرت زینب نے ایک ایسی تقریر کی کہ جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی. انہوں نے یزید کو ظالم و جابر قرار دیا اور کہا کہ تم نے ایک ایسا گناہ کر دیا ہے کہ جس سے تمہیں اللہ کبھی بھی نہیں بخشے گا. کہا جاتا ہے کہ جب یزید نے حضرت امام حسین کا سر دیکھا تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا کمبختو یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تو خون رسول ہے. جب حضرت زینب کی تقریر سنی تو اس کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے کاش میں وہاں ہوتا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی شہید نہ کیے جاتے. یہ کہہ کر اس نے تمام کے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا اور ان کو مکہ بھیج دیا. اگرچہ جنگ کربلا میں یزید کو اس وقت تو فتح حاصل ہو گئی، لیکن صرف 2 سالوں کے اندر اندر معاویہ اور یزیدی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا. اور جس سلطنت کو بنانے کے لیے حضرت معاویہ نے 20 سال محنت کی تھی، یزید کی موت کے بعد اس سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور مروان نامی ایک شخص نے معاویہ کے بنائی ہوئی اس تمام کے تمام اموی سلطنت پر قبضہ کر لیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور ہم نے اپنی ہار میں ایک ایسے چیز کی مثال قائم کر دی جس کی مثال دنیا میں رہتی دنیا تک نہیں ملے گی. اگر آپ کو ہمارے چینل پر دکھائی جانے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.